ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد اسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد، رسالت ماور اسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے آگاہی دینا اور ایک فلاحی، اصلاحی اور ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، یہ یوں کہہ لیجیے پیدا کر دیے گئے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ گھروں کے اندر جو انتشار اور افتراق پیدا ہوا وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ کا دائرہ بہت محدود ہے معاشرتی مسائل کے حوالے سے۔ آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہوگا، یہ چچا کا یا پھپھی کا یا بہن کا یا بھائی کا، 3-4 گھر آپ کی، 5-10 گھر آپ کی رینج میں ہیں۔ لیکن ہم لوگ بیٹھے ہیں جس جگہ پر، ہمیں ورلڈ وائڈ چیزوں کا سامنا ہے۔ کینیڈا سے بھی مسائل آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، مختلف اسٹیٹ سے بھی آ رہے ہیں مسائل ہمارے پاس۔ گھروں کے اندر ایسی چنگاریاں سلگ رہی ہیں جنہیں بجھایا نہیں جاتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ چنگاریاں سلگتی چنگاریاں بھڑک کے شعلہ جوالہ بنتی ہیں اور پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، اور خاندانوں کے مابین ایسا افتراق اور ایسا انتشار برپا ہوتا ہے جو نسلوں تک ختم نہیں ہوتا، نسلوں تک ختم نہیں ہوتا وہ اشتراک۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں دونوں طرح جو ہے وہ خرابی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں محراب و منبر جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، اور عامت الناس نے بھی اپنے مزاج کو بدل لیا ہے۔ آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم سنانا نہیں چاہتے، ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، آپ لوگ اپنی دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ نتائج کیا نکلے ہیں؟ نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ گھروں کی آباد کاری مشکل ہو گئی ہے، بہت مشکل ہو گئی۔ افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ صرف خلا کا کیس یہ لاہور کے اندر رجسٹرڈ ہوا ہے۔ میں 4 دن پہلے ٹیلی ویژن پر بیٹھا تھا 92 پر، تو میرا جو اینکر تھا، ہوسٹ تھا، اس نے بھی بہت ساری فگرز آؤٹ دیں۔ لاہور کے اندر جو طلاق کی شرح ہے، اور جو پنجاب میں، پھر پورے پاکستان میں طلاق کی، خلا کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ الارمنگ سچویشن ہے، کوائٹ الارمنگ۔ یہ میرے اپنے بچے نمازی بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا، سلگتی آگ کو میں نے، بھڑکتی آگ کو میں نے بجھایا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، ٹوٹتے ہوئے گھر میں نے بچائے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پورا سال ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ محرم میں میرا یہ موضوع ہے، ربیع الاول میں میرا یہ موضوع ہے، ربیع ثانی میں یہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے۔ وہ ڈیسائیڈڈ مہینے میرے، ان پر تقاریر کر کے میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ کہیں بھی میری فہرست میں کہیں بھی نہیں کہ میں نے اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔
رسول کریم علیہ السلام نے شیر خدا کو بھیجا تھا یمن، اور جو آخری کلمہ آپ نے انہیں رخصت کرتے فرمایا تھا نا، سواری کی لگام تھام کے شہر سے باہر، مدینہ سے باہر جاتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں علی، ایک بات کا خیال رکھنا، پورے یمن کو فتح کرنے سے بہتر اگر ایک بندہ ایمان لے آئے تو میرے لیے وہی کافی ہے، اللہ کے لیے وہی کافی ہے، وہ پورے یمن کو فتح کرنے سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کانگریگیشن کے اندر، اس اجتماع کے اندر اگر 1500 بندہ بیٹھا ہے، 1000 بندہ بیٹھا ہے، تو کسی ایک کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا حق ادا ہو گیا۔ تاریخ انسانیت میں تکریم، عزت، تعظیم اور عورت دونوں ایکسٹریم پہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں دونوں ایکسٹریم پہ ہیں، پہلے نکاح، وراثت، طلاق، جو بھی صورتحال تھی، تمدنی، معاشرتی، تمام امور سے یہ جو لوگ لا تعلق تھے۔ میں اب وہ آیات نہیں پڑھتا، پھر کہیں بات اور نکل جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات، نکاح کا تصور بڑا کم تھا، دیکھا جاتا تھا کہ کون جوان خوبصورت ہے۔ جب عورت اپنے مینسول پیریڈ سے، ایام معمولہ سے فارغ ہوتی تھی تو اس کو کسی حسین مرد کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، عالی نسب کے پاس، اس کے ساتھ راتیں گزارنے کے بعد نیت یہ ہوتی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا قد کاٹ کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہوگا، اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا۔ شوہر خود چھوڑ دیتے تھے، کثرت ازواج بہت زیادہ تھی، تعدد ازواج تھی، طلاقوں کی شرح، طلاق دی، رجوع کر لیا، رجوع کر لیا، 100 طلاقیں دے دی، 200 دے دی، 50 دے دی، کوئی چکر نہیں ہے۔ اعلانیہ بدکاری ہوتی تھی، اور حقیقی بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، حقیقی بہنوں کو نکاح میں۔ یہ ساری احادیث موجود ہیں، میں صرف آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں۔ آپ اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا، حرام ہے، اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا، نہیں جمع کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اللہ فرماتے ہیں نہیں کر سکتے آپ، وہ کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ اور جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو بیوی انہیریٹنس بن جاتی تھی، وراثت بن جاتی تھی، بیوی میراث بن جاتی تھی، اور بطور وراثت وہ بیوی اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی، سارا کچھ تھا۔ اسلام کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی، وہ احترام اور مقام اور وہ وقار دیا، وہ مرتبہ دیا۔ اگر بیٹی کے روپ میں آ جائے تو پھر تو باعث رحمت ہے، کہتے ہیں نا اللہ نے رحمت دے دی بیٹی، تو یہ کس نے دیا اعزاز؟ اسلام نے دیا نا۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی میرے لیے باعث رحمت ہے، کہتے ہیں نا آپ، ہاں سارے کہتے ہیں باعث رحمت ہے۔ اور بہن آ جائے تو کہتے ہیں یہ تعظیم کے لائق ہے، تکریم کے لائق ہے، میری ماں جائی ہے، اس نے میرے ساتھ بچپن کھیل کے گزارا، وہ تعظیم کے لائق ہو جاتی ہے۔ اور ماں کے روپ میں آ جائے تو جنت کی کنجی بن جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بیوی کے روپ میں آ جائے تو پھر سراپا مودت و محبت اور باعث تسکین بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم میں، خالق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہیں میں سے، تمہاری نسل سے تمہیں بیویاں عطا کر دی ہیں، لتسکنوا الیہا، کہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ بیویاں باعث راحت اور باعث سکون ہوتی ہیں، کہیں باعث سکون ہوتی ہیں اور کہیں سکون کو برباد بھی کر دیتی ہیں، دونوں پہلو موجود ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ باعث تسکین بھی ہیں، کہیں کہیں سکون برباد بھی کر دیتی ہیں۔ اکمل، امام ترمذی کی روایت، بیوی سے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اکمل المومنین، اچھا مومن کون ہے؟ فرمایا اکمل، دا بیسٹ کون ہے؟ ایمانن، ایمان کے اعتبار سے، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، کرٹیس، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائکم، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے، بیویوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، جس کا رشتہ اچھا ہے تو فرمایا وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میں نے آسٹریلیا کی گائے خریدی ہے، آسٹریلین گائے میں کوئی کریکٹرسٹکس ہوں گی ایسی کہ وہ دودھ زیادہ دیتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ساہی وال کی نسل کی گائے ہے، بھینس ہے، اس کے اندر بہت خوبیاں ہیں، اور
بکری لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بچے زیادہ دیتی ہے، اور گاڑی لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے، علامہ صاحب بہت اچھی ہے اور اسپیئر پارٹ آسانی سے مل جاتے ہیں، فلی لوڈڈ گاڑی ہے۔ کپڑا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جلدی پھٹتا نہیں ہے، کئی سال چلتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے کیوں بچوں؟ ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں جیکٹ لینی ہے پیور لیدر کی، ایسے ہی ہے نا کہ ریکسین کی نہیں لینی، پیراشوٹ کی نہیں لینی، کہیں تو جا کے صبر کر جائیں آپ۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی برانڈیڈ۔ ایسے ہی تو ہے نا، آپ جائیں مارکیٹ میں، کیسے چھان پھٹک کے چیز آپ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے چھان پھٹک کے۔ ہر چیز کا آپ نے ایک معیار اور پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ بیوی کا بھی کوئی پیمانہ یا معیار مقرر کر لیں، کیا ہے؟ عمر بھر کی سزا بھگتنے سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے سوچ لیا جائے؟ ہاں، ہم نے عمر بھر کی سزا از خود خریدی ہے۔ وہ معیار جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، وہ معیار ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، پسند ہی نہیں ہمیں وہ معیار، وہ سٹینڈرڈ۔ ہمارے اپنے پیرامیٹرز، ہمارے اپنے سٹینڈرڈز، ہمارے اپنے پیمانے، ہمارے اپنے سانچے۔ میں کل اپنے بھانجے کے ساتھ ٹریک پہ تھا تو سامنے ایک جوڑا جا رہا تھا، دیکھ کے کہتے ہیں، دونوں میاں بیوی کا قد برابر تھا، کہتے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے بیوی۔ میں نے کہا شوکیس میں رکھنی ہے؟ ایسی ہونی چاہیے، کیا مطلب تمہارا؟ وہ اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، کہتے ہیں میری بیوی تو یہاں آتی ہے۔ تو میں کہ یہ لمبے قد والی اگر تیری وبال جان بن جائے پھر ٹھیک ہے، یہ کیا معیار ہے؟ قد لمبا ہو، گردن سراہی جیسی ہو، آنکھیں ہرنی جیسی، اتنی چال ہرنی جیسی ہو، آنکھیں نہ جانے کیسی ہوں، اور نہ جانے کیا کیا، لاٹ آف تھنگس۔ اب میں کیا یہاں شاعرانہ گفتگو شروع کر، سارا کچھ ہو، کردار بھی تو دیکھ لو نا، اس کی ماں کو دیکھو، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو۔ گندگی کے ڈھیر پر، آپ سے پوچھا آپ کس سے کیا مراد ہے؟ میں عورت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، جمال کی انتہا پر، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی گندا، فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی گندا۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، ہے تو سبزی نا، ہے تو سبزی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق تب پتہ چلتا ہے جب طلاق کا معاملہ ہمارے پاس آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو طلاق کی ریشو ہے وہ ہے لو میرجز کے اندر، سب سے زیادہ ریشو۔ اچھا، آپ سے جو بندہ اس وقت مخاطب ہے نا، وہ براہ راست اس چیز میں انوالو ہے، براہ راست انوالو ہے ان چیز کے اندر۔ کاش ہم نے اس معیار کو پہلے دیکھا ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، محبتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی لیے نکاح سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کہہ دینا اپنی والدہ سے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے، گھر میں قیامت دیکھیں کیسے کھڑی ہوتی ہے، ایسے قیامت اٹھا دیں گے جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کبیرہ میں نے کر دیا ہے۔ کہہ کے تو دیکھیں، امی اتھے ویکھ لو جا کے، تے کد لی ویکھا میں جا کے اتھے، وہ تو اپنے سانچے پیمانے لیے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے سٹینڈرڈ اور معیار کی فکر ہوتی ہے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محبت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح وہ ایسا رشتہ ہے، بندھن ہے، جو آپ کو زندگی بھر کے لیے سکون دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے نا، تو ایک چیز کو پیش نظر رکھو۔ یہ بچے بڑے کوائٹ ینگ گائز بیٹھے ہیں میرے سامنے، ایک چیز کو پیش نظر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ پیش نظر کیا ہے؟ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ یور سیکسل سیٹسفیکشن۔ اب میں اس میں کھلے لفظ جو قرآن کی آیات ہے، میں زیادہ کھلی بات نہیں کرتا۔ محسنین غیر مصافحین، ایسی عورت سے شادی کرو جو پاکیزہ ہو، صرف پانی ٹپکانے کے کام نہ آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مجھے پر تو پتہ نہیں، آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو پاکیزہ ہو۔ کیا ہو؟ صرف پانی ٹپکانے کے لیے وہ عورت کو نہ لو کہ میں نے اپنی سیکسل سیٹسفیکشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی ایسی لڑکی سے شادی کرو
چوری چھپے یاریاں لگائے، خفیہ آشنائی کرے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، بینک کا ایک کلیدی عہدے پر فائز، کوائٹ ینگ مین، 1 سال شادی کو ہوا اور تماشا لگا رہا۔ والدہ دن رات ڈیٹیکٹ کرتی تھی، کسی نے گلاں کر دی، کسی نے گلاں کر دی، پھر ٹریس بھی ہو گیا، پکڑے بھی گئے، سب کچھ ہوا۔ یہ ریسنٹلی گھر ٹوٹا ہے کہ 2-2.5 مہینے پہلے، برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم از کم یہ دیکھ لو کہ ولا متخذی اقدان، جس کو گھر میں لا رہے ہو کہیں وہ چوری چھپے خفیہ آشنائی تو نہیں کرتی، دوستیاں تو نہیں کرتی۔ عورت وہ ڈھونڈو اگر وہ آپ سے اٹیچ ہے تو پھر آپ سے اٹیچ ہے، اس کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی انتہا بھی آپ ہیں۔ آپ کے بعد، آپ کے وجود کے بعد اس کے لیے دوسرا مرد شرن بھی حرام ہے اور فکری طور پر بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنے بستر تک کسی کو اپنے بستر تک رسائی نہ دو، کسی کی جرت نہ ہو کہ تمہاری بیوی کے بستر تک اس کی ایکسیس ہو۔ یہ بھی تو دیکھ لینا، صرف یہ نہ دیکھے نا قد لمبا ہے، گوری چٹی سونی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے، گردن سراہی جیسی، ہاتھ کی انگلیاں مخروطی، چلتی ہے تو نہ جانے چال مور کی بن جاتی ہے۔ وہ مورنی گھر میں آ کے ایسی پیلیں ڈالے گی، ایسا رقص کرے گی کہ پورے گھر کو رقص گناہ کر دے گی۔ یہ نتیجہ کہاں تک جا کے پہنچے گا؟ ڈیورس تک جا کے پہنچے گا۔ What should be your standard؟ معیار وہ مقرر کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر رکھا ہے۔ پوچھیں کسی عالم دین اور مفتی سے کہ میری ماں اور باپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، what are the parameters and what are the standards decided by the holy prophet peace be upon him؟ ہمیں وہ معیار بتا دیں۔ اماں چلی ہیں رشتہ ڈھونڈنے، ابا چلے ہیں نکلے ہیں، ہمیں بتا دیجئے کہ دلہن گھر میں کیسی آئے گی۔ کسی عالم دین سے اوپینین لے لیں نا، کوئی صاحب الرائے عالم دین آپ کو بتا دے گا کہ گھر میں آنے والی کیسی ہوگی۔ غور نہیں کرتے جی، پرواہ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق۔ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے زیادہ غضب والی چیز جس پر رب غضبناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ رب کسی بات پر غضبناک نہیں ہوتا، دیٹ از ڈیورس۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ زمین پر جو ہے وہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، امام احمد بن حنبل کی روایت، ایما امرات سالت زوجہا طلاق بلا باسن، وہ عورت جو تقاضا کرتی ہے طلاق کا، جی میں نہیں چنگی لگتی چھڑ دے مینوں، کوئی ہور کر لے، چھڑ دے مینوں، جی میڈی پیڑیاں تے چھڑ دے مینوں، دے مین طلاق، کر لے کوئی ہور بڈھی۔ یس، so many times I have heard such kind of words۔ ایما امرات سالت زوجہا طلاق بلا باسن، جو عورت بات بات پہ کہتی دے دے میں طلاق، چھوڑ دے مجھے، نکال دے مجھے، رکھ لے کسی اور کو، فرمایا فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تو سینکڑوں مائل سے آ جاتی ہے، سینکڑوں مائل سے آ جاتی ہے۔ اللہ وہ خوشبو ہی حرام کر دیتا ہے، جنت کا داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنی عورتوں کو منع کریں، اختلافات کسی بھی نوعیت کے ہوں، کسی بھی درجے پر چلے جائیں، اپنی زبان سے یہ لفظ کبھی نہ نکالو کہ چھوڑ دو مجھے، کر لو کوئی اور، نہیں میں رہتی، نکال دو مجھے، کبھی یہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے؟ کہیں گے نا؟ پیغام دیں کہ یہ بات نہ کرنا منہ سے، میں نے سنی ہے مولانا سے، انہوں نے فرمایا تھا، حدیث پاک سنائی تھی، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے دارقطنی کی روایت، کہ میں نے اس زمین کو پیدا کیا اور زمین پر میں نے سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ غضبناک، تکلیف دہ، اذیتناک، کربناک اور میرے غضب کا باعث بننے والی روئے زمین پر سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ طلاق۔ کیا ہے؟ طلاق۔ تزوجو، میرے کریم آقا نے فرمایا رشتے قائم کیا کرو، شادیاں کیا کرو، نکاح کرو، ولا تطلقوا، یہ طلاق کی طرف نہ بڑھا کرو۔
طلاق کی طرف نہ بڑھا کرو. فَإِنَّ الطَّلَاقَ تَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ. جب دو میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو خدا کا پورا عرش لرز جاتا ہے. خدا کا پورا عرش لرز جاتا ہے. اللہ فرماتے ہم نے تمہیں بیویاں دی ہیں سکون کے لیے. کس کے لیے دی ہیں؟ سکون کے لیے. کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ طلاق کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یہ وہ رشتوں کا انقطاع، وہ انقطاع ہے جس سے عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے. مائیں بیٹھی کہہ رہی ہیں چھوڑ دے بیٹا اس کو، تیرا باپ بڑا کھاتا پیتا ہے، سانو کمی کوئی نہیں چیزاں دی. اللہ دا شکر ہے بڑا کچھ کر دے اندر. انہیں یہ بھی بتا دیں کہ بڑا کچھ کر دے اندر ہے کہ جو رب کا عرش آج لرز رہا ہے نا تمہاری اس بری حکمت عملی کی وجہ سے. بغیر سوچے میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں جب خاوند آ کے بیوی کی نقائص، بیوی کے نقائص اور برائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت و بھام پہ اچھا جب سلو کرنی ہوتی ہے، پیچ اپ کرنا ہوتا ہے تو کیا خامیاں یاد کی جاتی ہیں، خوبیاں یاد کی جاتی ہیں؟ خامیاں یاد کر کے ابھی پیچ اپ ہوتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، ان کی باتیں ناپسند ہوں، اریٹیٹ کرتی ہیں جی، اریٹیٹ کرتی ہیں. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جو تمہیں اریٹیٹ کر رہی ہے، تمہیں تکلیف دے رہی ہے، اذیت ناک ہے، کوئی اچھا پہلو بھی تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا اچھا پہلو. اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بھی تو ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کر کے ریجیکٹ کر رہے ہو فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے ساری بھلائی اسی کے اندر رکھی ہو. اگلے کو موقع تو دو نا. شادی کو سال نہیں گزرتا سیپریشن کی باتیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. قوت برداشت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، نہ شوہر کے اندر، نہ بیوی کے اندر، نہ سسرال کے اندر، نہ باپ باپ کے اندر. خلا لینے والی عورتیں ہن المنافقات، فرمائے سب سے بڑی منافق وہ عورتیں ہیں جو خاوندوں سے خلا لیتی ہیں بغیر وجہ کے، بغیر وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں ایشو بنا کے کھڑا کر دیتی ہیں اور پھر جدائی اور فراق جو ہے وہ مقدر کی بات ہے. آپ لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دو گھروں کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو پنچایت لگ جاتی ہے. اچھا یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جب دو گھروں میں اختلافات شروع ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ 10-15 بندے ادھر اکٹھے کر لو، 10-15 ادھر اکٹھے کر لو، معاملہ ریزالو ہو جائے گا. چچا بھی آ جائیں، پھپھی بھی آ جائیں، ماموں بھی آ جائیں، اپنے ہم خیال لوگوں کا جم گھٹا لگا لیتے ہیں. 4-5 بندے ادھروں آ رہے ہیں، 4-5 ادھروں آ رہے ہیں، پورے خاندان کے اندر کمیونیکیشن شروع ہے. سمجھ نہیں آتی بات کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے مسائل پیچیدہ ہوں گے، الجھیں گے یا حل ہوں گے؟ پیچیدہ ہوں گے نا. تو پھر کس کی بات سنی جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کی بات، اللہ رب العزت کی بات ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اختلافات ڈیولپ ہو جائیں، جنریٹ ہو جائیں، آپس میں نہ بن پا رہی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو ایسا کرو کہ مردوں میں سے، لڑکے والوں میں سے حکمن، ایک بندہ لینا ہے، اونلی ون. کتنے بندے لینے ہیں؟ ایک بندہ لینا ہے. وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، لڑکی والوں میں سے بھی ایک بندہ آئے گا. دونوں طرف سے کتنے بندے آئیں گے؟ ایک. ٹھیک ہو گیا؟ جب ایسے اختلافات ہونا، ماں کہنے پتر تیرا ماما بڑا سیانا ہے، ان بھی بلا لے، تیرا پڑویا ہی بڑا سیانا ہے، میں سمجھ نہیں وہ بڑی سونی گل کر لیتا، ان بھی بس سد لے، این بھی سد لے کہ اما آرام نال بیٹھو، ایک بندہ جڑا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرو، سارے نہیں، اونلی ون. اللہ فرماتے ہیں ایک وہاں سے آئے گا، ایک وہاں سے آئے گا. این یریدا اصلاحاً، اللہ فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسے نیوٹرل اینڈ امپارشل اینڈ انبائسڈ، دے شوڈ بی نیوٹرل، دے شوڈ بی انبائسڈ، دے شوڈ بی امپارشل. یہ کنڈیشن امپوز کی اللہ تعالیٰ نے.
کون سی کنڈیشن امپوز کی؟ شوڈ بی امپارشل، شوڈ بی انبائسڈ، شوڈ بی نیوٹرل. اس بندے کو پکڑو جس کا کوئی کسی قسم کا مفاد نہ ہو، اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہو، اس کی نیت بھی نیک ہو اور وہ منصف بھی ہو. تو جی وہ پہلے اندروں سڑیا پیا ہے، انہیں نہ ہوندی طلاق بھی کروا دینی ہے. نہیں کیوں مرضی صاحب؟ تو وہ تو ایسے ہی کرے گا نا. اس کو دیکھیں تو صحیح، اس کو پرکھیں تو صحیح. ماما چاچا نہ ویکھو، پھوپھا تایا نہ ویکھو، پڑویا نہ ویکھو. اللہ فرماتے وہ بندہ دیکھو جو ان بائسڈ ہو، امپارشل ہو، نیوٹرل ہو، نیک نیت بھی ہو. اللہ فرماتے منصف اور عادل بھی ہو. اس کو سلیکٹ کرو، اس کو بلاؤ جس کو دین سے آگاہی بھی ہو، جس کو دین کا شعور بھی حاصل ہو. دونوں طرف سے آئے. یوفق اللہ بینہما. اللہ فرماتے بندے تم دو بہتر کا انتخاب کر لو. تمہارے اندر اتفاق پیدا کرنا تمہارے رب کا کام ہے. بندے تو صحیح لاؤ میدان میں، بندے تو میدان میں صحیح اتارو. اللہ فرماتے بندے تم لے آؤ میدان میں، ان کے مابین اتفاق پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. ہم اتفاق پیدا کریں، میں رب اتفاق پیدا کر دوں گا. ان اللہ کان علیما خبیرا. اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. سلیکشن تو بہتر کرو نا. وہ تو ایسی آگ بھڑکا کے جاتے ہیں جو کبھی نہ بجھنے والی ہو. جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گل بنتی لگتی نہیں، اوکھا جہا کم لگتا ہے، بڑا اوکھا کم لگتا ہے. انہوں نے ارادے ہی بڑے پیڑے نے. یہ باتیں کرتے ہیں آ کے. کاش کہ وہ کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اوکے، انشاءاللہ ہر چیز جلد اپنے پیرامیٹر میں آ جائے گی. 3 جگہ پر خلاف واقعہ بات کرنا. اب میں لفظ جھوٹ استعمال نہیں کر رہا. جھوٹ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے. اب میں جھوٹ کے لیے میں بات کو لفظ خلاف واقعہ کہوں گا. کیا کہوں گا؟ یہ لفظ جھوٹ جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 جگہ پر خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے، جن میں سے ایک میدان جنگ کے دوران، جب آپ میدان کارزار میں ہو آپ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں. اپنی تیاری کے حوالے سے، اپنی عسکری قوت کے حوالے سے، اپنے اسلحے کے حوالے سے وہ بات آپ کر سکتے ہیں. یور الاؤڈ. اینڈ دا سیکنڈ ون، جب آپ نے 2 کے درمیان صلح کروانی ہو. ہاں وہ جو 2 بندے مقرر ہوئے ہیں، کتنی اچھی بات ہے اگر آگے کہیں کہ الحمدللہ آئی ایم آبزرونگ اسپارکنگ، میں محسوس کر رہا ہوں ان کے اندر اسپارکنگ موجود ہے. وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، راہ راست پہ آ جائیں گے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے. اور فرمایا تیسری بات، بیوی کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا. بیوی کے لیے خلاف واقعہ، میں نے جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے. اگر نہ بھی حسین لگ رہی ہو تو کہتے بیگم آج کتنی حسین لگ رہی ہیں. نہ بھی لگ رہی ہو تو کہنے میں کیا حرج ہے. اور سیز بیٹیج، لفظوں کا وزن ہوتا ہے، ان کی تاثیر، اس کے اثرات روح میں محسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے کہنا ہے کہ چاچ نے کپڑے بھی پا لیا کر، تو what would be the result? Then what would be the result? You should be ready for the consequences. تیار رہیے گا. بھر کے بندہ وہ مقرر کریں جو رسالت امام علیہ السلام کو آپ تشریف فرما تھے. محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو آ کے ایک بندے نے کہا کہ بچے ہنس رہے ہیں میری باتوں پر. محمود بن لبید فرماتے ہیں بیٹھے تھے صحابی رسول، تو ایک بندے نے آ کے عرض کیا رسول اللہ فلاں شخص نے بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں. کتنی دے دی ہیں؟ 3 طلاقیں دے دی ہیں. فقاما غضبانن، آپ ایک دم غضبناک حالت میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے آپ کے جسم کے رونگٹے سارے بال کھڑے دیکھے. فرمایا بیک وقت 3 طلاقیں دے دی. فرمایا ثم قال، فرمایا ابو بکتاب اللہ، تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق بنا لیا ہے، تم نے خدا کی کتاب سے کھیلنا شروع کر دیا. وانا بین اظہریکم، اور ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، اللہ کا رسول خود موجود ہے تمہارے اندر، تم نے میرے رب کی کتاب کا مذاق بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. ہاں حتی قام رجل،
ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ تلوار باہر نکال لی کہ کہاں ہے وہ شخص، وقالا یا رسول اللہ الا اقتلہ، میں اس کا سر اڑانے جا رہا ہوں، قلم کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کیا بیماری ہے؟ سر میں درد ہے تو ایک گولی لے لو بیٹا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اکٹھی 3 کھانا ضروری ہے؟ یہ آپ کے جو اسٹیمپ فروش ہیں، جو اسٹیمپ پیپر آپ کو دیتے ہیں، کتنے ماسٹر مائنڈ ہے؟ یہ آپ کا نمازی نوجوان بچہ، اب میں نہیں ڈسکلوز کرتا، اختلافات تھے گھر کے اندر، مجھے اس وقت بتایا جب وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں تھے اور his parents were playing role، لائر کو بلایا اور وہ جا رہا تھا، اپنے آفس جا رہا تھا، تو راستے میں روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ بیٹا یہ اسٹیمپ پیپر ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مولانا جن کے پیچھے میں جمعہ پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں، ایک طہر میں 1 طلاق، طہر کہتے ہیں پاکیزگی کا ایام، اور پاکیزگی کے وہ بھی ایام جب آپ نے بیوی کو چھوا نہ ہو۔ اسلام کی آپ حکمت دیکھیں نا، یعنی عورت پاکیزگی کے ایام سے گزر رہی ہے اور آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے، اور ایک فطری تقاضا ہے کہ بندے کی طبیعت کا میلان، ایپٹیچیوڈ، رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ طہر جس میں بیوی کو چھوا بھی نہیں، آپ نے اس کے قریب بھی نہیں گئے، اس طہر میں طلاق دینی ہے تاکہ تمہاری خواہش، اشتہا، ڈیزائر شوڈ بی انٹیکٹ۔ اگلی طلاق اگلے طہر میں۔ کہا مولانا تو یہ کہا تھا، تو لائر نے کہا وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مولانا ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں مولانا، یہ تم تینوں پر سائن کر دو نا، تینوں پر۔ ہم نے کون سی کٹھی دینی ہے؟ یہ جنوری میں جائے گی، یہ فیبروری میں جائے گی، یہ مارچ میں جائے گی۔ اسے جھٹ سے سائن کر دیے، 2 منٹ لگائے سائن کر دیے اس نے کہا ایک جنوری میں جا رہی ہے، ایک فروری میں جا رہی ہے، ایک مارچ میں جائے گی۔ تو مجھے رات کو فون کیا کہ علامہ صاحب وہ اس طرح وہ لائر نے کہا تھا اور ابو بھی ساتھ تھے اور میں نے تینوں پر سائن کر دیے، تو وہ ایک جنوری میں جائے گی، ایک فروری میں جائے گی۔ میں کہ پتر وہ جڑیاں جاڑیاں جان گیا، بیوی گئی اتھوں، بڈھی گئی تیری، وہ تو جب فروری آئے گا جائے گی، مارچ آئے گا جائے گی، جنوری جائے گی۔ Now the separation has established، طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی۔ کوئی تو ہو، میں نے تو کہا تھا، میں نے تو بات کی تھی، یہ جو آپ کے یہ جو اسٹیمپ فروش جو ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپر دینے والے، دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ، ان کو بلا کے تربیت دلوائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیا تماشا کھڑا کر دیا تم لوگوں نے کہ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ ہاں، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، مسلم اتقوا اللہ فی نسائکم فانکم اخذتموہن بامان اللہ، اللہ آخری خطبہ حجت الوداع کا فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کا یہ لباس بھی تمہارے ذمے ہے، ان کی خوراک بھی تمہارے ذمے ہے، اچھا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا کہ عورتوں کو نہ ستایا کرو، امام بیہقی کی روایت ہے۔ ایاس بن عبداللہ فرماتے ہیں 8-10 خواتین اکٹھی ہو کے رسالت امام علیہ السلام کے پاس آئیں، ہمارے شوہر بہت طلق ہے۔ فرمایا لیس اولاک بخارکم، فرمایا انسان بنو، بیویوں کو ناحق نہ ستایا کرو۔ اور بیوی کو شوہر سے جدا کرنا، ہاں کیسے؟ کہتے ہیں آ کے بڑے آرام سے، بھابی تو ایویں بیاہ کیتا ہے، حال ہی کوئی نہیں، بدر صاحب دا تے حال ہی کوئی نہیں، تو ایویں آ کے زندگی خراب کیتی ہے، جہاں میں اتنے ویخ کے آیا ہوا نا، چھڈ دے گلاں، وہ تو انہوں دا ہی ہے، تیرا تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو پہلے بھڑکنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں، خواتین کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے نا، ادھر بات کرنا ادھر بات کرنا، دونوں کے مابین سپریشن، تفریق، جدائی، غلط فہمیوں کو ڈیولپ کرنا، نہ جانے کیسا زہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی بات یہ وہ سلگتی چنگاری ہے، نہ جانے کس کے خرمن کو جلا کے راکھ کر ڈالے گی۔ آپ تو بات کر کے جا رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لیسا منا من خبت، فرمایا وہ بندہ مجھے اپنا امتی نہ سمجھے، اپنا امتی نہ سمجھے۔ کون؟ فرمایا امراتن علی زوجہا و عبدن علی سیدہ، جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے۔
فرمایا جو ایسی بات کرے اس کو یہ پیغام دے دینا قیامت تک اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا امت ہی نہیں ہے، وہ میرا امت پڑھتا پھرے نمازیں کرتا پھرے جو کرتا ہے جو کرے، وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ کے بندو بھابھی شکایت کر دینا کہ آپ کے بھائی کی توجہ بڑی کم ہے تو سافٹ میسیج دینی، بھابھی ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں آپ کا، مصروف رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پازیٹیو بات کریں، کہیں سے کوئی بات کرے تو اس کو پازیٹیولی ہینڈل تو کریں نا، آپ تو پازیٹیولی ہینڈل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ رسالت ماں علیہ السلام کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ شوہر کو بیوی کے خلاف اگر بیوی بات کر بھی دے تو اس کو کنسول تو کریں نا، اچھی بات کریں نا، آپ چھپا جائیں بات کو، ہم تیار نہیں ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتے ہیں یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہے؟ میں نے اس دن چینل پہ بیٹھ کے بات کہی، میں نے ہوسٹ سے کہا، میں نے کہا یہ اتنا اچھا سوٹ آپ نے پہن رکھا ہے، بہت قیمتی سوٹ ہے آپ کا، اور ظاہر ہے ٹائی بھی، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیجیے اس پر اگر آلائش لگ جائے، آپ سے میں مخاطب ہوں جی، آپ نے قیمتی ڈریس پہنا، اس پر آلائش لگ جاتی ہے، گوبر لگ جاتا ہے، چھینٹے آ جاتے ہیں پیشاب کے، گندگی لگ جاتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے، واٹ وڈ یور ریئیکشن؟ کیا ہوگا؟ ایسا نا اتار دیں گے، دھو کے صاف کر دیں گے، پھر پریس کر کے پہن لیں گے۔ کبھی کسی کو لباس کاٹتے دیکھا ہے لباس کاٹتے؟ کسی کو پھینکتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیویاں تمہارا لباس ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ تمہارا وہ لباس ہے، کوئی آلائش آ جائے اس پر، کوئی ایسی لگ جائے، آلائش لگ جائے، گندگی لگ جائے، کوئی ایسا خیال تصور پیدا ہو جائے تو پیار سے سمجھا دو اس کو، اتار کے پھینکنا تو اس کا حل نہیں ہے کہ ہے پھینکنا حل ہے، یہ پھینکنا تو حل نہیں ہے۔ باڈی آرگن خراب ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، نیور، اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ لباس آپ نے پہن رکھا ہے، اجی میں نے یہ 2-3 جبے پہن رکھے، ایک یہ پہننا، ایک یہ پہننا، نیچے میری قمیص ہے، انڈر گارمنٹس ہے، ڈو یو نو واٹ از آن مائی باڈی؟ میرے جسم پر کیا ہے؟ سیاہ ہے، سفید ہے، کیا اس کے اندر کوئی بیماری ہے؟ نہیں ہے، کیا مولز ہیں؟ نہیں پتہ نا آپ کو، اس لباس نے سب کچھ چھپا رکھا ہے، نہیں چھپا رکھا؟ چھپا رکھا ہے نا۔ میرے نواسی جب امریکہ سے آئے تو وہ بالعموم ٹوپی یا پگڑی میرے سر پہ ہوتی ہے، میں اپنے بیڈ روم میں تھا تو دونوں آئے، جڑوے ہیں دونوں، تو چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ آئے تو آ کے مجھے دیکھا، میں نے ٹوپی اتاری ہوئی تھی، تو جا کے ماں سے کہتے ماما آپ کے تو بابا کے سر پہ بال ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے، ان کے تو بال ہی نہیں ہے۔ بڑے پریشان حیران کھڑے، انہوں نے دیکھا نہیں کبھی مجھے، نیٹ پہ بھی دیکھا تو ٹوپی کی دیکھا تو بڑے حیران تھے کہ یہ تو کیا ہوا، اس ٹوپی نے میرا بھرم تو چھپا رکھا ہے نا، آپ کے بال اتنے حسین خوبصورت بال ہیں۔ میں محروم ہوا ود دا پیسج آف ایج، ود دا ٹائم، پیسج آف ٹائم، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو بڑے حیران اور پریشان تھے کہ نانا ابو کے سر پہ تو بال ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ ان کے لیے بڑی اسٹانشنگ تھنگ تھی۔ تو لباس کا بنیادی کام ہوتا ہے آپ کے عیب کو چھپانا، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم بیویوں کے لباس ہو، کوئی عیب ہو تو چھپا لیا کرو، گھر جا کے راتی ماں نہ کیا کرو امی کیوں جی بڑی لیتی وہ تو انج کرتی ہے، رات بیوی سے گزارتے ہیں، صبح اٹھ کو ماں کو شکایتیں لگا رہے ہوتے۔ بدبخت اور ذلیل ترین بیٹے میں نے زندگی میں دیکھے جو اپنے رات کی پوری داستان سے اپنی ماں کو آگاہ کرتے ہیں۔ لعنتی جہنم کے مستحق وہ بیٹے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم کا حدیث جو میں نے سینکڑوں بار پڑھائی، فرمایا رات بیویوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور صبح اٹھ کے دوستوں میں تشہیر کرتے ہیں، انہیں اے کیتا تے میں اے کیتا۔ فرمایا یہ جہنم کے ٹھیکیدار، یہ جہنم کی تہ میں جانے والے بدترین، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کے بدترین گڑھے میں گرنے والے لوگ اپنی بیویوں کے عیبوں کو بے نقاب کرنے والے اور ماں باپ کو بتانے والے۔ اور چلیں جی، شکایت تو بیویوں کو شوہروں سے ہوتی ہے، لیکن اس چنگاری کو بجھا دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ میں 2-3 باتیں جی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی، دیکھتا ہوں بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ خواتین کے حوالے سے 3 باتیں آپ ضرور انڈرسٹینڈ کریں۔ پہلی بات تو یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم پروٹیکشن، انہیں تحفظ فراہم کریں۔ یہ بات کبھی نہ کیا کرے سب سے بدترین شوہر وہ ہے، یہ بچے میری بات سن رہے ہیں، بڑے نوجوان، ڈھیروں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اوبیڈینٹ بنتے ہیں آپ، بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، سارا خرچہ لے کے سیدھا ماں دے ہاتھے تو بیوی نے کہنا امی سے لے لو، نہ تو کد لی نکاح تیرا لے، تیری ماں نہ لے نکاح، کس کی رسپانسبلٹی ہے؟
نہیں وہ سارا گھر کا خرچہ امی چلاتی ہیں، لہٰذا امی سے لے لو، ابو سے لے لو، کیوں لے لو؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے نان نفقے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی ہے، ماں پر ڈالی ہے، آپ پر ڈالی ہے۔ آپ سیلری لائیں، جو کچھ لائیں، اس میں ایک حصہ بچا کے رکھ لیں، وہ بیوی کو اپنے ہاتھوں سے دیں، خود دیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، آپ کی ماں پر نہیں ڈالی۔ اور تو ماں تو اپنے حساب سے دے گی نا، نہیں دے گی، لیکن پتر خرچے بڑے نے، بڑے بل آندے نے، پوری نہیں پیندی، دھیان نہ خرچہ کریا کر۔ ماں تو بولے گی، باپ بھی بولے گا، شوہر نہیں بولے گا، شوہر نہیں بولے گا کہ اچھا کم ہو تو اور لے لینا، مجھے بتا دینا۔ پروٹیکشن دیں، اور عورت عزت کی طلبگار ہوتی ہے، اپنے میکے والے آ جائیں تو آپ بچھ جاتے ہیں، اس کے میکے والے آ جائیں تو حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی شناخت اور پہچان کریں، اور انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ عورت کھانا بنا کے لائے، کم از کم 2-4 کلمات تو کہہ دینا، نہیں؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے زوج کے اندر، امام الانبیاء کے اندر ایک بڑی زبردست بات دیکھی۔ آپ فرماتی، امام بخاری کے لیے، ما آبا طعامن قطو، میں جیسا بھی کھانا بنا کے دے دیتی، آپ نے کبھی اس میں نہ نقص نکالا نہ کبھی اعتراض کیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہیں، آج کے بعد اگر آپ نے بیوی کے کھانے میں عیب نکالا، نقص نکالا، تو یہ جان لیجئے گا کہ آپ اللہ کے رسول کے پسندیدہ نہیں ہیں، آپ ان کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ جیسا بیوی کھانا پکا کے لے آئے، ما آبا طعامن قطو ان اشتہاہ ما قلہ، اگر آپ کو اشتہا ہوتی تو کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، نہ پسند ہوتا تو فرماتے تھوڑا چکھ لیتے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، حدیث پڑھائی نا آپ نے؟ ہاں بالکل، رسالت ہے۔ گھر آتے نا، گھر آ کے کی پکا ہے پوچھن گے تو کہنی آج بڑی تھکی سا، مہمان آ گئے، بچے بڑے تنگ کر رہے، رو رہے سن بچے تھے، میں کچھ پکا نہیں سکی۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ واٹ از یور ریئیکشن؟ کیا ہوتا ہے ریئیکشن؟ وہ تو میں ڈسکرائب نہیں کرتا، کیونکہ چیزیں جو ہیں ویری کرتی ہیں، تغیر ہوتا ہے۔ میں نے عام طور پہ مردوں کا 2 طرح ریئیکشن دیکھا، یا تو گلے پڑ جاتے ہیں، تو سارا دن کار کرنے کی ہیں، تن ویلی بیٹھی تیرے کو روٹی کھا، سالا نہیں پکا تیرے کو۔ بد مزاج اور بد اخلاق شوہر ہوں گے تو گلے پڑ جائیں گے، بک بک شروع کر دیں گے۔ اور اگر بہت سفسٹیکیٹڈ ہوگا، بڑا اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہوگا کہ میں بڑا ہی ڈیسنٹ، اور ڈیسنسی میرے اندر بہت زیادہ ہے، پھر موٹا سا منہ بنا کے بیٹھ جائے گا، کوئی گل لے آتے کھا لینا، جوڑا کچھ ہے کھا لا، کچھ نہیں ہوتا، سارا دن تھکا رہے، کام کر کے ہیں، چلو جو بھی ہے لے آتے۔ پھر ایموشنل بلیک میلنگ، سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے، نہیں؟ رسالت باب علیہ السلام گھر تشریف لائے، صدیقہ کائنات سے پوچھا، سال اہلہ ادما، عائشہ کوئی سالن ہے گھر میں؟ عرض کرتی، ما عندنا الا خل، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، سرکہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ تھوڑی بڑھی تو کہے سالن کوئی نہیں، سرکے نہ روٹی کھا لو، تے پانڈے کس طرح کھڑکتے رہے، ویکھ لینا پھر گھر ہوندا کی تماشے لگے۔ جی ماں کول بیٹھی کہ ہائے ہائے پتر سارا دن دا گیا بیچارہ، آیا شامی روٹا ہانڈی نہیں پکا سکی، وہ تو آگ پہلے بھڑکانے کو بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایکسیپشن از آلویز دیئر، اچھی مائیں بھی موجود ہوتی ہیں تو پہلے بات کرتی ہیں۔ وہ بیٹھ کے خود نہیں پکایا ماں نے اٹھ کے، لیکن فیڈ کرنے میں سب سے آگے ہوں گی، پھر شوہر کو بتائیں گی، سارے تھکے آرام دہ تے تماشا لگیا گھر دے اندر۔ آپ نے پوچھا عائشہ سالن ہے گھر میں؟ اللہ نہیں، سالن تو نہیں ہے، الا الخلا، سرکہ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فدعا بہا، فرمایا لے آؤ سرکہ، لے آئیے نا آپ، سرکہ تو لے آئیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فاجعل یاکل، نوالا توڑتے، کون؟ امام الانبیاء نوالا توڑتے، سرکے میں ڈبوتے اور پھر اپنے دہن مبارک میں ڈالتے، فرماتے نعم العدم الخل، واہ سبحان اللہ، یہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے، نعم العدم الخل، یہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے۔ فرماتی میں دیکھ رہی تھی آپ نوالا منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں، فرماتے واہ واہ سبحان اللہ، سرکہ کتنا بہترین سالن ہے۔ کوئی بات نہیں، اٹھ کے پیاز کاٹ کے
ہلکی سی ہری مرچ ڈال کے اچار رکھ کے اس کے روٹی کھا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو بڑے عاشق ہیں اللہ کے رسول کے، نہیں؟ ہاں، عشق صرف نوٹ پھینکنے سے نہیں ہوتا، سیرت پر عمل کرنے سے بھی عشق ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ ہم مکہ میں تھے نا، تو ان کا مزاج ڈیفرنٹ تھا، اس میں مرد غالب تھے، عورتیں مغلوب تھیں۔ لیکن مدینہ والوں کا جو تھا نا ٹرینڈ، دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ، بٹ انٹائرلی ڈفرینٹ، بالکل ڈفرینٹ تھا۔ وہ آپ فرماتی ہیں کہ اس میں ایسا تھا کہ عورتیں تھوڑا ان کا ڈگری ریز تھی ایز کمپیئر ٹو مین، مردوں کے مقابلے میں مرد نسبتاً مغلوب نظر آتے تھے، عورتیں غالب نظر آتی تھیں۔ اور شوہر کو جواب دینا کیسا لگتا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کو جواب دے، جن کی بیویاں وہ تو بولے نا، کیسا لگتا ہے جواب دینا؟ برا لگتا ہے نا۔ کہتے نہیں اس دن میں کہیں بیٹھا تو وہ خاتون کہہ رہی تھی بڑا بول دیا اپنے بندے دے کے، ہر گل کا جواب دے دی، زبان دی پیرا تک پہنچی ہے۔ میں کہ جان دیو ایڈی لمبی، میں کہ تسی طرح کہو نا، تو میں کہ بیوی کہتے ہو نہیں 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 نہیں، بڑی لمبی زبان ہے، بڑی لمبی زبان۔ ایسا مزاج ایسے سانچوں میں ڈھلا، بیوی آگے سے بات کر دے آتش زیر پا ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے جواب دے رہی ہے، آگے جواب دیتی ہے، تو آپ کی بیوی ہے نا، کیا ہو گیا؟ جواب دے لیے تو کیا ہوا؟ کبھی کسی وقت سن بھی لیا کریں، سنا بھی لیا کریں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھتے ہیں جی بات کو۔ رسالت مآب علیہ السلام آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے حدیث ہے جی، امام مسلم کی 2468 کا نمبر ہے۔ عمر فاروق کی بیگم نے آگے سے کو جواب دیے تو آپ غصے میں آگے، پھر میں جواب کیوں دیتی ہوں آگے سے؟ تو مجھے ڈانٹی جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو پوچھیں، وہ اللہ کے رسول کو آگے سے بولتی ہیں، ناراض وہ روٹ بھی جاتی ہیں۔ آپ نے سارا کام چھوڑا، کپڑے بدلے، سیدھا بیٹی کے گھر۔ بیٹی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت حفصہ ام المومنین۔ آپ کے گھر پہنچے، آپ جا کے سوال کرتے یا حفصہ تو اتغاضب احداکن رسول اللہ علیہ السلام اليوم حتی اللیل؟ حفصہ میں نے سنا ہے تم اللہ کے رسول سے کبھی کبھی روٹھ بھی جاتی ہو، اور سارا دن روٹھی رہتی ہو، اور شام تک روٹھی رہتی ہو؟ کہ یس آف کورس نعم۔ کہتی ہاں ہم روٹھ جاتی ہیں۔ کہتے میں نے سنا ہے کہ آپ جواب بھی دیتی ہو آگے سے؟ کہتی یس جواب دیتی ہیں۔ فرمایا افتامنا ان یغضب اللہ بغضب رسولہ، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب اس کے نبی کا دل دکھایا جائے، جب آپ کو ایذا دی جائے؟ فرمایا لا تستکثری، اے حفصہ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں، آج کے بعد میں نہ سنوں کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے کسی چیز کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کیا ہے، علی رسول اللہ علیہ السلام ولا تراجعیہ، اور خبردار جو کسی بات کا آگے سے جواب دیا، فی شیئن ولا تہجریہ، اور کبھی آپ سے ناراضی ہونا، روٹنا بھی نہیں ہے، کچھ چاہیے ہو واسألنی ما بدا لک، کچھ لینا ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، میں تمہارا باپ ہوں، اللہ کے رسول سے نہ مانگا کرو، تکلیف نہ دیا کرو۔ بیٹی تھی، بات سن لی، سودا کے گھر پہنچ گئے عمر فاروق، میں نے سنا ہے آپ ایسا کرتی ہیں؟ کہتے یس۔ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ میں عمر اپنا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں عمر ہوں، اپنا کام کریں جا کے، وہ میرے زوج ہیں، میرے شوہر ہیں، اگر میں کسی بات کا جواب دے لیتی ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ آپ خاموشی سے باہر تشریف لے آئے، جا کے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ تو اس طرح سودا مجھے کہہ رہی ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ کبھی کبھار بیوی اگر دو چار باتوں کا جواب دے لے تو حوصلے سے برداشت کر لیے کریں، یہ نہیں کہنا کہ ایسے رکھنے دے قابل ہی نہیں ہے، ایسے رکھنے دے قابل ہی نہیں ہے، یعنی فارغ کرو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، جو لوگ خواہش اور عقل کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ لفظ طلاق خاندانوں کے اندر پیغام اجل ہے، طلاق کا لفظ خاندانوں کے اندر پیغام اجل ہے۔ اللہ سے ڈریں اور کبھی اس طرف نہ بڑھیں۔ میں 2 منٹ کے اندر دا کازز آف ڈیورس اور ڈائیورس، میں نے جو دیکھا جو ڈائیورس کی کازز ہیں، سگنیفیکنٹ کاز دیٹ از اے لیک آف ایجوکیشن، اسلامک ریلیجس ایجوکیشن، جو میں نے دیکھا سب سے زیادہ کاز ہے وہ لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس
ایک میرا آپ کے لیے پیغام ہے، اللہ کے بندو کبھی تو یہ کام کریں کہ اپنے محلے کی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو اکٹھا کر لیں، بیوی کو، بہنوں کو، بھابھیوں کو، 2-4 عورتوں کو، 15-20-30 عورتیں اکٹھی کر کے کسی عالم دین کو، کسی مفتی کو بلا کے ان کو گزارش کریں کہ ان کو حقوق بتا دیں، شوہروں کے، والدین کے، ساس کے، سسر کے، کچھ تو کریں نا۔ آپ تو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ The second reason that I think family dispute جو ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ڈومیسٹک ڈسپیوٹس ہیں، complex judicial system, it is also the causes of divorce اور exchange marriages, it is also the cause of divorce۔ یہ اٹے وٹے کی شادی، وٹے سٹے کی آمنے سامنے کی شادی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اور رول آف سوشل میڈیا، ٹھیک، جب طلاق کے وہ آتے ہیں نا پیپرز، تو کبھی ہمیں دونوں میاں بیوی کو اب آمنے سامنے بلانا پڑتا ہے، تو لڑکی سے پوچھتے بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں ابھی تو شادی کو سال بھی نہیں ہوا؟ وہ کہتی جو یہ کہتا تھا یہ وہ ثابت نہیں ہوا، جو میں نے سمجھا تھا یہ وہ نہیں نکلا۔ وہ کہتے یہ کہتی ہے کہ جب میں کام پہ جاتا ہوں ایک دفعہ صبح آئی لو یو لکھوں، ایک دفعہ دوپہر کو لکھوں، ایک دفعہ شام کو بھی آئی لو یو لکھوں، اور رات کو کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا گفٹ ضرور لایا کروں۔ میں علامہ صاحب بہت مصروف ہونا، یہ میرے اعصاب سے سوار ہو گئی ہے۔ تو میں کہ پہلے کیوں کہا تھا، پہلے کیوں کہا تھا آئی لو یو؟ تو بھگتو نہ خمیازہ۔ دا رول آف سوشل میڈیا اور ایڈورس ایفیکٹس آف سیلولر فون، دیٹ از کوائٹ ڈینجرس۔ آپ ٹیلی فون جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ایز ویل ایز نیٹ ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از انڈیو رسپیکٹ آف دا پیرنٹس۔ خطرناک بات ہے نا، خطرناک بات ہے۔ میری ماں جو کہے گی نا کرنا پڑے گا، اے سن لے پہلے ہی، جو میرے پیو نے کیا نا یہ تو ہلی نہ تے پھر ویکھی ذرا، دیٹ از انڈیو رسپیکٹ دیٹ یو آر ڈیمانڈنگ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بٹ آئی تھنک کریکٹنگ میئرز may reduce the desire things۔ چلیں جی، میں اب اس میں کہاں بات ختم کروں، بس ایک شعر علامہ اقبال کا پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی آپ سے بات کروں۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اقبال کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، آپ سارے گلٹی ہیں، اس مجرمانہ غفلت میں آپ سارے شامل ہیں۔ شاید کوئی اچھا بندہ بیٹھا ہو، یاد رکھیے گا آپ نے خواتین کی تعلیم کا کہاں اہتمام کیا ہے؟ بیٹی ایم بی اے کر رہی ہے، بی ایس کر رہی ہے، بیٹی ڈاکٹریٹ کر رہی ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، ایم بی بی ایس کر رہی ہے، لاٹ آف ڈگریز۔ ہی ہیز کیپٹ ہر سیلف بزی ان ہائی گریڈ ایجوکیشن، سارا کچھ کر رہی ہے، تو یہ دین کی تعلیم کون دے گا؟ ہو از ریسپانسبل؟ حدیث پاک میں تو روز قیامت یہ عورتیں اور یہ بچے یہ مردوں کا گریبان پکڑے گھسیٹیں گے، پیشانی کے بل گھسیٹیں گے زمین پر، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے، یہ ہمارا کسٹوڈین تھا، اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، اس نے تیرے دین کے بارے میں نہیں بتایا۔ فرمایا یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ بچے اپنے اپنے کسٹوڈینز کو پیشانی کے بل، سر سے بالوں کے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے ہمارا اصل مجرم یہ ہے، یا اللہ اس کو پکڑو پہلے، اس نے ہماری تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ مدرسہ جو ہے، زن کا مدرسہ جو ہے، اس سے آری ہوتا ہے، بیگانہ ہے دین سے اگر مدرسہ زن۔ آگے سنیے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت ہے، عشق و، آپ کو بیویوں سے محبت ہے نا، عشق ہے نا، اقبال کہتے ہیں موت ہے یہ عشق، یہ موت ہے، یہ علم کے لیے بھی موت ہے، ہنر کے لیے بھی موت ہے۔ اللہ کے بندو ارینج کیجئے اپنے گھروں کے اندر ایجوکیشن کو، اور کچھ نہیں ہوتا تو ہفتے میں جا کے میرا یہ لنک ہوتا ہے فیس بک پہ، یہی کھول کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیگم یہ لگا لو، سن لو، شاید تمہیں کوئی دین کی آگاہی آ جائے۔ ماں کو لگا دے، بہن کو لگا دے، بیٹی کو لگا دے، کسی کو تو بتائیے نا کہ سن تو لو اس میں ہے کیا بات۔ بہت نہیں تو کچھ تو کشید کریں گی، کوئی تو چیز ایکسٹریکٹ کریں گی۔ یاد رکھیے گا آپ مجرم ہیں اور اپنے جرم پر غفلت کا پردہ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے آپ کو پیغام دے دیا، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کیا تم تک میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک آواز کہا تھا یا اسلام پہنچا دیا، میں نے آپ تک پیغام دے دیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو جہاں آپ عصری علوم سے، فارمل ایجوکیشن سے آپ ان کو مسجع کر رہے ہیں، وہاں دین کی تعلیم بھی دیجیے، دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر آباد کاری کے سائے گھنے فرما دے، سنتے عطا فرما دیجیے۔